کہ جب انسان کو تقاضا ہو، ضرورت ہو تو اسی وقت آدمی کو جانا چاہیے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے، نماز کو مؤخر کرنا چاہیے اور کھانا وغیرہ کو مؤخر کرنا چاہیے، تقاضے کے لیے پہلے جانا چاہیے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ آدمی کو جب تقاضے کی حاجت ہو تو آدمی کو ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ جائے کہ بیت الخلا کو بیت الخلا اس وجہ سے کہا جاتا ہے، خلوت والا گھر ہوتا ہے، تنہائی کا گھر ہوتا ہے، وہاں آدمی کو اکیلے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ گاؤں دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے تو جو وہاں پہ بیت الخلا کی ترتیب نہیں ہوتی تو وہاں یہ طریقہ کار ہے کہ ایسی جگہ پر جائے جہاں کوئی نہ ہو، ایسی جگہ پر جائے جہاں کوئی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل بلند پہاڑی پر آدمی جو ہے نا وہاں چلا جائے تو وہ تو اطراف سے نظر آتا ہے، ایسی جگہ چھپی ہوئی ہو، کونا ہو اور جو کسی کو نظر نہ آئے۔ اسی طریقے سے جو گزرنے والے افراد ہیں اگر پھر بھی کسی کی نظر لگ جائے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ بیت الخلا جاتے وقت سر ڈھانپ کر اور چپل پہن کر جانا چاہیے۔ سر ڈھانپ کر، عام طور پر اس چیز کا کوئی بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ آدمی بیت الخلا جائے تو سر پر کچھ رکھ کے جائے، اپنے بالوں کو چھپا کے جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ عام طور پر معاشرے میں اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے امراض نفسانی اور اس طریقے سے ذہنی امراض کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی میں بھلا ہے، آدمی بھولنے کی مرض سے، اس طریقے سے ذہن کے دوسرے امراض، سر درد وغیرہ اور نظر کی کمزوری، اس قسم کی امراض سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اگر وہ بیت الخلا جاتے وقت سر ڈھانپ کر جائے، سر پر ٹوپی وغیرہ رکھ کر جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چپل پہن کر جائے، چاہے بیت الخلا کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لیکن جہاں گندگی ہوتی ہے تو وہاں جاتے وقت چپل پہن کر جائے۔ چپل پہننا یہ ہے کہ بعض اوقات بیت الخلا وغیرہ میں اپنے چپل ہوتے ہیں، تو جہاں پر اپنے چپل ہو تو وہاں وہی بیت الخلا کے چپل استعمال کرنے چاہیے، اپنے ذاتی چپل استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی چپل بیت الخلا وغیرہ مساجد میں استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے ذاتی چپل وہاں سے اٹھا کر کے چوری ہونے کے ڈر سے ہم مسجد میں آگے رکھ دیتے ہیں، جبکہ اس چپل پر گندگی لگی ہوتی ہے، اس چپل پر گندگی لگی ہوتی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہم نمازی کے آگے اپنے چپل رکھ دیتے ہیں۔ تو جہاں جو چپل بیت الخلا وغیرہ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی کو استعمال کریں، اور جہاں پر نہیں ہوتے تو وہاں مجبوراً اپنے چپل استعمال کرنے ہیں، لیکن بغیر چپل کے بیت الخلا نہیں جانا چاہیے۔ بغیر چپل کے بچے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، دوڑم دوڑی میں بغیر چپل کے چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے آدمی کے پاؤں پہ گندگی لگ جاتی ہے اور اس طریقے سے آدمی دوسرے امراض کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو سر ڈھانپ کر اور چپل پہن کر جانا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، اسی کو پسند کیا گیا ہے۔ نمبر 4، دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ بیت الخلا جاتے وقت دعا پڑھنا چاہیے۔ دعا میں احتیاط یہ کرے کہ دعا آدمی باہر پڑھے پھر اس کے بعد بیت الخلا میں جائے۔ بیت الخلا کے اندر دعا پڑھنا جائز نہیں ہے، بیت الخلا سے باہر دعا پڑھے پھر بیت الخلا کے اندر جائے۔ اور اگر دعا بھول جائے، یاد نہیں رہا، اندر چلے گئے تو اس صورت میں زبان سے نہیں بلکہ اپنے خیالوں میں دعا پڑھنی چاہیے، اپنے ذہن میں دعا، اپنے دل میں دعا پڑھنے لگے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے بسم اللہ، سارے پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا
فضیلت بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کی یہ ہے کہ آدمی اگر اس دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے تو جس طریقے سے وہ انسانوں سے چھپا رہا بیت الخلا میں، اس طریقے سے شریر جنات سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیں گے، وہ جنات کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جنات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بعض اوقات اس قسم کے افراد جو شیاطین کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جنات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پر بیت الخلا سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جنات اس آدمی پر حملہ کرتے ہیں جو بے وضو رہتا ہو یا جو بہت زیادہ ناپاک رہتا ہو، تو اس آدمی پر کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کو بھولنے کا مرض لگ جاتا ہے، تیسرا اس کے بعض اوقات اس کے پاگل ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جنات کے امراض اس قسم کے، پھر کہتے ہیں جن چڑھ گیا اس پر، فلانے پیر کے پاس جاؤ، فلانے عامل کے پاس جاؤ، ادھر ادھر کام کراتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بیت الخلا جانے کے آداب پر عمل کریں تو سارے ہر قسم کے شریر جنات سے ہماری حفاظت ہو۔ عام طور پر جنات کا مسئلہ جو ہوتا ہے، جنات جو چڑھتے ہیں، عام طور پر جنات جو آتے ہیں وہ عورتوں پر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں صفائی کا خیال نہیں کرتی، وہ پاکی ناپاکی کا اتنا اعتماد نہیں کرتی، تو یہی وجہ ہے اس قسم کی عورتوں پر پھر ان کا تعلق جنات سے ہوتا ہے۔ شدید قسم کے جنات ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس قسم کے امراض ہوتے ہیں کہ وہ الٹرا ساؤنڈ، ٹیسٹ، ایکس رے وغیرہ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ ڈاکٹر کی مختلف ڈاکٹر سے وہ علاج کرتا رہتا ہے کہ مرض کا ابھی تک پہچان، مرض کا تعین نہیں ہوا۔ تو بیت الخلا جاتے وقت آداب کا خیال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے اس قسم کے امراض جو جنات کے ساتھ منسلک ہو یا اس کے علاوہ ذہنی امراض ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے۔ تو چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا پڑھ کر جانا چاہیے، اور دعا کہاں پڑھنی ہے؟ بیت الخلا سے باہر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد بایاں پاؤں پہلے بیت الخلا میں، کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں اندر، پھر اس کے بعد بیت الخلا میں جائیں۔ اور اگر بیت الخلا جاتے وقت دعا بھول جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دل میں دعا پڑھنا ہے، زبان سے بیت الخلا میں دعا نہیں پڑھنا ہے۔ آج ہم نے 2 آداب پڑھے۔ 2 آداب کون سے؟ تیسرا آداب ہم نے یہ پڑھا کہ بیت الخلا جاتے وقت سر ڈھانپ کر اور چپل پہن کر جانا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔